یہودی ایجنٹ کے بارے میں بتائیں. یہ اسی کے بارے میں تو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 1,40,000 انبیاء کی تعداد ہے. سستے نشے کا کوئی علاج نہیں ہے بھائی. جو شخص صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بھائی حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط جملہ کہے لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، رب نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے. ایک عالم حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کر رہی ہیں کہ ایک رات وہ تلاش کر رہی تھی تو میرا ہاتھ ان کے پاؤں پہ لگا تو آپ کے پاؤں مبارک کی ایڑی ملی ہوئی تھی. کیا مطلب؟ آپ ایک منٹ، میں ان سوالات کا بہت اچھی طرح واقف ہوں. نو ایشو، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے جس کتاب میں حدیث بیان کی ہے آپ سند سمیت اس کی بات لکھ کے دے دیں، ہم اماں جان ہی سے اس کا جواب دے دیں گے. خالی فضا میں تیر مارنے والا ہمارا کام نہیں ہے. جو آپ سنو آپ ہمیں لکھ کے دے دو، ہم صفائیاں دیتے پھریں. آپ بے سند بات لے کر آئے، ہم بے سند بتائیں گے. ہمارے سر پہ قرآن رکھ کے ایک عالم نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک رفع دین کرتے تھے، کوئی ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. اور واضح چیلنج کرتے حضور پاک نے پوری زندگی ہر نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے. اس عالم دین کو کہو چیلنج نہ کرے، یہی لفظوں کے ساتھ حدیث دکھا دے. جن لفظوں کے ساتھ صحیح حدیث پر یہ جملہ بول رہا ہے نا، وہی صحیح حدیث دکھا دے کہ حضور پاک نے وفات تک ساری نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں. اللہ کی قسم وہ صحیح حدیث دکھا دے، اللہ کی قسم میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. میں ممبر نبی پہ کہہ رہا ہوں، جرت کرے وہ حدیث پیش کرے، صحیح حدیث ہو. میں نہیں کہتا بخاری مسلم میں ہو، اس دھرتی کی کوئی صحیح حدیث ہو جس میں لفظوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز تک رفع الیدین رکوع پہ فرماتے رہے، دکھا دیں. جو روایت یہ دکھاتے ہیں نا اس میں مجالد بن سعید ہے، اور اہل حدیث علماء نے لکھا ہے کہ کبھی اس روایت کو پیش نہ کرنا، اس میں تو اہل تشیع راوی موجود ہے. تو مجالد بن سعید جیسی راویاں اٹھا کر ذاکر راوی کو اس میں دکھا کر آپ ہمیں دکھاتے ہیں. اس پر میں بات کروں، پوری بات کروں. نمبر 1. نمبر 2، یہ عالم دین بڑا عقل مند ہے. یہ کہتے ہیں حضور پاک نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ نہیں کہتا رکوع والے رفع الیدین کے ساتھ. رفع الیدین تو تکبیر تحریمہ کو بھی کہتے ہیں جو آپ اور ہم سارے کرتے ہیں. ایسا رفع الیدین تو حضور نے ساری زندگی کیا ہے. تو رکوع والے لفظ کے ساتھ مجھے لفظ دکھا دے کہ قیامت تک حضور پاک نے آخر دم تک آخری نماز بھی رفع الیدین میں رکوع میں رفع الیدین کی ہے، تب تیری بات مانوں گا. یہ سر پہ قرآن اٹھاتا ہے، مولوی ہے نا، وہ اپنی پوچھ لکائی کھڑوتا ہے، تو انہوں وکھاندہ نہیں. ادھر کہتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ رفع الیدین میں رکوع کا لفظ نہیں لاتا، تو تکبیر تحریمہ بھی تو رفع الیدین ہے نا. ادھر کہا پوری بات کرو، ہم تیری چوری کے معاملات جانتے ہیں بہت اچھی طرح. تھانے دار کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیس فلاں جگہ سے آیا ہے، یہ چور کس گروہ کا ہے، ٹھیک ہے نا. میں اس معاملے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں. ہمارے علاقے میں ایک فلاں آیا ہے، اور وہ ایک اللہ والے کی بزرگ کی بات کرتا ہے کہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، حضرت ابوبکر اوپر ساتھ ہیں، ضیافت کر رہا تھا. اس واقعے کو بیان کر کے کہتے ہیں فضائل درود شریف کو آگ لگا دو. بھائی ایک بات سنیں، کرامت کس چیز کا نام ہے؟ کرامت کس چیز کا نام ہے؟ کیا قرآن کریم میں کوئی کرامت کا ذکر ہے؟ یہ کرامت ہے نا ولی کی، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. کیا قرآن میں، حضور کی سنت میں، صحابہ میں کوئی کرامت کا ذکر ہے کہ کرامت ہو سکتی ہے؟ تو پھر یہ بھی کرامت ہے. اور اگر قرآن سنت میں کرامات نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مانتے. آؤ قرآن کریم کھولتے ہیں. یا مریم ان لکی ھذا، حضرت مریم علیہ السلام موجود ہے. حضرت زکریا گئے ہیں، کمرہ فارغ تھا، باہر سے تالا لگایا، گئے، واپس آئے، چابی اپنے جیب میں تھی، کنڈی کھولی، باہر دیکھا پھل. کہا یا مریم ان لکی ھذا، پھل کہاں سے آئے؟ کہا ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے دیا. کیوں؟ کنڈی تو بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آتا جاتا نہیں ہے، پھل کیسے آئے؟ حضرت مریم نبی تو نہیں ہے کہ تم معجزہ کہو، حضرت مریم اللہ تو نہیں ہے کہ تم قدرت کہو. نہ ہم تثلیث کے قائل ہیں، نہ ہم تثلیث کے عقیدے کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ہم تو انہیں اللہ نہیں مانتے، ہم تو توحید کے قائل ہیں. حضرت مریم ولی اللہ ہے نا، ولیہ ہے نا اللہ کی، تو ولی کی کرامت تو قرآن میں ہے. تو
تو جب کرامت قرآن میں ہے تو کرامت کا انکار نہیں ہوتا، تو اس کرامت کا انکار آپ کیوں کرتے ہو؟ نعوذ باللہ اگر کرامت لکھا ہوا ہو، کرامت کا واقعہ لکھا ہوا، تم کو قرآن کو اس کو فضائل درود شریف کو آگ میں ڈالو، یہ جو قرآن کریم کی کرامات لکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تھوڑا گزارا جس سیڑھی پہ چڑھ گئے ہو نا مولوی صاحب، اس سیڑھی سے اترو ورنہ ایک دن تم ان آیات کا بھی انکار کر دو گے کہ آصف بن برقیہ جو تھا وہ کیسے تخت بلقیس لے کر آیا تھا، تم بیٹھے ہوگے پھر، وہ بھی کرامت ہے کہ ابھی تمہاری آنکھ کا پلک نہیں جھپکا ہوگا، پہلے یہاں پر لا کر حاضر کر دوں گا، آصف بن برقیہ نے کہا تھا، یہ بھی کرامت ہے۔ تم اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس لیے کرامات کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اپنے علم کو تھوڑا سا سرچ کر لیا کرو کہ کتنے فیصد بچ گیا ہے، ایزی لوڈ لے لیا کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ایک دن قرآن پہ بول بیٹھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چیلنج قبول نہیں کرتے فلاں، یار ایسی باتیں ہیں، ہم امت کے معاملے میں اس بات پہ اسی لیے خاموش ہیں کہ یار فلاں معاملہ ہے، فلاں ہے، اور یہ کہتے ہیں ڈر گئے ہیں۔ ان کو جرت ہے نا بات کرنے کی، مولوی جو قرآن کو آگ لگانے کی بات اس طرح کر رہا ہے، اسے کہو تھانے میں جائے نامینیٹڈ میری اجازت نامہ لے، کیونکہ مناظرے پہ پابندی ہے نا، نامینیٹڈ میری اجازت نامہ لے، اور میں نہ ہوں، مجھے نہ کہنا تم دیوبند کی نسل ہو۔ تمہیں شوق ہے نا، میں تمہیں دن کو تارے چھوڑو، رات کو سورج دکھانا جانتا ہوں، لیکن ہمیں چھیڑو نہیں اس مسئلے کو۔ چیلنج کرتا ہے بھئی مناظرے پہ سرکاری طور پہ پابندی ہے، جیسے کسی کے پاس پستول ہو نا تو بغیر لیسنس کے وہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے مناظرہ ہے نا بغیر اجازت نامے کے وہ نہیں کر سکتا، یہ چیلنج کرتا ہے، اسے کہو چیلنج تمہارا تو اجازت نامہ بھی تم لو، اجازت نامہ تم لے لو، دوسرے دن ہم آ جائیں گے، ہم سے بات کر لینا، دا گز دا میدان۔ لیکن یہ ایسے بے ایمان ہیں، یہ آپ کو 2 نمبر پستول رکھوا کے پولیس بھجوائیں گے، بھائی ہم 2 نمبر ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس اسلحہ ہوگا، لیسنس یافتہ ہوگا، ہمارے پاس گاڑی ہوگی اوریجنل ہوگی، ہمارے پاس جو چیز ہوگی اصل ہوگی، ہم اصل دین کے ماننے والے ہیں، نقل دین کے ماننے والے نہیں ہیں۔ چیلنج کرتے ہو، مناظرے کی اجازت نامہ بھی تم لے دو، تم پاول پور نہیں تم پہاڑ پور کہو گے، میں پھر بھی آ جاؤں گا، کوئی پہاڑ تے چڑھ کے پہاڑ پور ہی پہنچنا ہوئے نا، اسی پھر ہی پہنچ جانے۔ اور دوستو مفتی صاحب آپ انجینئر مرزا کو لگام دیں، وہ صحابہ کرام پر تو بھائی انجینئر مرزا کو لگام دیں گے حکومت والے، اس کے خلاف FIR اٹک کے علماء نے درج کرا دیے توہین صحابہ پہ، 295/1 کی درخواست توہین مذہب کی جمع ہو گئی ہے، تو آپ حکومت وقت سے کہیں وہ کریں۔ اس وقت سرحد میں اور پنجاب میں جن کی حکومت ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں، آپ اپنے یاروں سے کہیں نا کہ آپ باقی علماء کے خلاف تو جمع کرنے پہ بیٹھے ہیں، انہوں لگام دے ہو نا، ہم تو FIR ہی کرا سکتے ہیں، وہ ہم نے کرا دی ہے، تو اس کے بعد اپنا معاملہ دیکھیں۔ بات کرتا ہی نہیں علماء سے، کردہ کہ نو ہے حضرت المحند علی المفند پر دیوبندی مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھر سے بھی نہیں نکلتا تھا جب علماء آ گئے ہیں۔ مولانا عبدالغفار صاحبی رحمہ اللہ وہاں پہنچے تو انہوں نے گھر کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں، مولانا مصعب عمیر حسینی وہی بیٹھے ہیں جیل میں، انہوں نے کہا جی مجھ سے بات کر، جی میں تم سے بات نہیں کرتا۔ جی کیوں؟ سارے منہ تے کو پیپٹ بیٹھے، بھائی بول بین بیٹھی ہے، چاک پیسی آچا، ہاں کیوں بات نہیں کرتے؟ ایسی جھوٹ موٹ آپ لگا کر دنیا میں کام بنا کے بیٹھے ہیں، 2-4 بندے سامنے رکھو اور بات کرنا شروع کر دو۔ آج تک وہ مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتا، میں نے اس کی جمعے کی ویڈیو دیکھی، ایک بیٹھک میں جمعہ پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، جس کو مسجد نہ ملے جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھک ملے، آپ اس کو کہ اور یہ جو انجینئر والے ہیں نا یہ بلیک فالوورز ہیں، ان کے اندھے ہیں، کیوں؟ ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ گھی والے سے گھی ملتا ہے، دودھ والے سے دودھ ملتا ہے، شو روم سے گاڑیاں ملتی ہیں، اتنا پتہ ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ دین عالم دین سے ملتا ہے، یہ دین انجینئر سے لینے چلے جاتے ہیں، اور انجینئر سے انجینئری ملتی ہے، تھلی سیدھی ہے یا گلی ٹیڑھی ہے، اس چھت پہ کتنے سیمنٹ کی بوریاں لگیں گی، کتنے ریت کے ٹریکٹر لگیں گے، کتنی بجری کے ریڑے لگیں گے، یہ اس سے پوچھ لو، دین پوچھنا ہو تو دینداروں سے پوچھ لو۔ اور اگر انجینئر کے ساتھ عالم ہوتا نا تو پھر بھی بات تھی، وہ صرف انجینئر ہے، نرا انجینئر، ٹھیک ہے، وہ عالم نہیں ہے صاحب، ہاں عالم ہو، مثلا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ وہ صرف انجینئر ہے بھائی، تھلی سیدھی ہے یا نلی سیدھی ہے یہ اس سے پوچھ لو، مذہب اس کو پتہ نہیں ہے۔ مجھے تو کسی نے کہا الیکٹریکل کا اس نے وہ کیا ہے، ڈپلومہ کیا ہے، تو اس سے گھر میں بجلی کے بٹن ٹھیک کروا لو، وہ اس کا انجینئر ہے۔ مولانا نماز میں سورۃ فاتحہ، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا کیسا ہے؟ تو بھائی امام کے پیچھے جب آپ آمین کہیں گے اس کے بارے میں
آہستہ آمین کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ سنیں, قرآن کریم میں اگر ہم تلاش کریں کہ آمین کا لفظ ہے تو نہیں ہے, پورے قرآن میں آمین کا لفظ نہیں ہے. آمین کا لفظ حدیث میں ہے, اور جس حدیث میں آمین کا لفظ ہے ساتھ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آمین کیا چیز ہے. قال عطا آمین دعاؤن, صحیح بخاری میں ہے کہ آمین دعا ہے. تو قرآن سے پوچھو کہ دعا کیسے ہونی چاہیے, تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, دعا کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ مانگ لو, تو اس لیے آمین آہستہ کہنی چاہیے. باقی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. بھائی میرا ایک سوال ہے, آپ کہتے ہو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے, میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. یہ جو قرآن کریم ہے اس کی سورت نمبر 7 سورۃ اعراف ہے, آیت نمبر 204 ہے. اس آیت کا کبھی ترجمہ تو آپ کسی عالم سے سمجھ لو. رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو دو میں سے ایک کام کرنا, غور سے سننا اور زبان کو بند کرنا. لعلکم ترحمون, تب تمہارے اوپر رحمت کی جائے گی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع العلماء علی ان هذه الآیہ نزلت فی الصلاۃ, فرمایا علماء اسلام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. تو جب نماز کے بارے میں اتری تو قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو, اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا. تو اس مسئلے پہ آپ قرآن پیش کیوں نہیں کرتے, حدیث پیش کیوں کرتے ہیں؟ میرا پہلا سوال, قرآن تو پیش کر دو. اس مسئلے پہ تو آپ قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے, سیدھا حدیث پہ جاتے ہو. اچھا چلو میں تمہارا شوق پورا کیا دیتا ہوں, حدیث پہ چلے جائیں. حدیث صحابی سے سمجھیں یا وہابی سے سمجھیں, مسئلہ پھر وہی آ جائے گا. ہم وہابی والے نہیں ہیں, ہم صحابی والے ہیں. حضور ہمیں صحابہ کے حوالے کر کے گئے ہیں, وہابہ کے حوالے کر کے نہیں گئے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جو سمجھایا صحابہ نے ہمیں وہ بتایا. حضرت جابر فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ والی بات نہیں ہے, فرمایا جو پیغمبر کی حدیث سورۃ فاتحہ والی ہے انما اذا کان وحدہ, یہ اکیلے نمازی کو حکم ہے, مقتدی کو نہیں ہے. تو اس لیے صحابہ کی بات مان لو, اعتراض ختم ہو جائے گا. نماز کی حالت میں سینے پہ ہاتھ رکھنے کو آپ غلط کہتے ہیں, حالانکہ قرآن کریم ہے, قرآن کریم کو تو آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. کل آپ کہیں گے بنیان تو آپ سینے پہ پہنتے ہیں, اجی سینے پہ ہاتھ رکھ لو, کیسی شادی دلیل ہے دنیا میں. خدا کے بندے, نماز اسی لیے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, قرآن سینے پہ ہم اٹھاتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ قرآن تو دل کے اندر ہوتا ہے, لہٰذا کل ہاتھ دل کے اندر ڈال دینا, قرآن تو دل کے اندر ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس دھرتی پر میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں, ایسی ایسی نماز. حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے, ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک آدمی سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے لگا, تو بچے نے عجیب سا تبصرہ کیا. اس نے کہا تو بیبے کو نماز سیکھی ہے, تو نے بیبے سے نماز سیکھی ہے. تو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دنیا میں. بھائی ایک شخص نے مجھے کہا مولانا ہم سینے پہ اس لیے ہاتھ باندھتے ہیں کہ ناف کے نیچے جو جگہ ہے نا یہ سطر ہے, تو ہم سطر والی جگہ پہ ہاتھ نہیں باندھتے, ہم پاک جگہ پہ ہاتھ باندھتے ہیں. میں نے کہا چلو ابھی میں مرد عورت کا فرق نہیں کرتا, لیکن ایک بات پوچھتا ہوں, اتحیات میں ہاتھ کہاں رکھتے ہو؟ کہتے ران پر. میں نے کہا ران سطر ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ادھر کیوں رکھتے ہو؟ اتنا ہاتھ رکھ کے اشہد اللہ الہ. ٹھیک ہے, اے سادہ دلیل ہے, یہی بات پیش کر کے بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا گزارا کرو اور معاملے. کبھی امام کعبہ کی ویڈیو دیکھ لو کہ امام کعبہ اس مسئلے پہ ہاتھ کہاں باندھتا ہے, فیصلہ ہو جائے گا. دو ہی روایتیں ہیں, یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے. تو ناف کے نیچے والی روایت کو حضرت علی نے سنت فرمایا ہے. ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. یہ تحت السرہ کا لفظ سنن نبی داؤد اسی میں ہے جو سعودیہ سے چھپ کے آئی ہے. الکتب ستہ آپ اٹھائیں جو سعودیہ سے چھپی ہے, اس میں تحت السرہ کا لفظ ہے کہ آپ ناف کے نیچے باندھیں. یہ حضرت علی نے سنت بتائی ہے, اس لیے ہم اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب سب کچھ قرآن حدیث میں ہے تو اماموں کی تقلید کیوں ہے؟ بھائیو میں نے یہی کہا کہ سب کچھ قرآن حدیث میں ہے, لیکن سمجھیں گے کس سے؟ سمجھیں گے پیغمبر کے صحابہ سے. صحابہ کا شاگرد امام ابو حنیفہ ہے, اس نے ہمیں بات بتا دی. جیسے حضور کا فرمان حضور کا شاگرد صحابی سناتا ہے, ویسے صحابہ کا فتویٰ امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد سناتا ہے.
حضور کا فرمان حضور کا شاگرد بتا رہا ہے، صحابہ کا فرمان صحابہ کا شاگرد بتا رہا ہے. اس بنیاد پہ ہم نے ائمہ کرام کے مہارت کے طور پہ ان کی بات کو مانا ہے. اور میرے بھائی مانتا تو بھی قرآن حدیث نہیں ہے، زیادہ جرت نہ کر، میں تیرے اندر کو جانتا ہوں. بتاؤں اگر تم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے نا تو تمہارے مولوی کتابیں نہ لکھتے، تمہارے مولوی ایک کتاب بھی نہ لکھتے. تھوڑے مولویاں تو کتاباں تو ڈھیر لکھ دیتے ہیں. کیوں لکھے ہیں تمہارے مولویوں نے کتابیں؟ ہاں قرآن حدیث سمجھائی ہے. تو میں نے کہا آج کا مولوی قرآن حدیث سمجھائے تو ٹھیک ہے، صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ سمجھائے تو ناجائز ہو جاتا ہے؟ دماغ خراب ہے تیرا. عقل کو سامنے رکھ کے بات کرے. صحابہ کا شاگرد لکھا کے سمجھا دے، اجی نہیں مننا قرآن حدیث، کہ تیرا مولوی لکھ کے آپ کے مسائل ان کا حل مولانا مبشر صاحب لکھ کے دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مولانا روپڑی صاحب لکھ کے دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تھوڑا گزارا کر. اگر سچا اہل حدیث بھائی تو میرا ہے، میں تجھے کو کافر مشرک نہیں کہہ رہا، تجھے گالی نہیں دے رہا. اگر تو سچا میرا اہل حدیث بھائی ہے نا تو پھر اپنے مولوی صاحب سے کہہ کہ مولوی صاحب صرف قرآن کا ترجمہ لکھ کے دو، صرف حدیث کا ترجمہ لکھ کے دو، باقی ساری کتابیں الماری میں رکھ دو. اگر تم سچے ہو. اگر تیرے مولانا صاحب، میں تو بڑی عزت سے نام لیتا ہوں، میں گالیاں نہیں دیتا، وہ تیرا ظرف ہے. اگر تیرے حضرت مولانا صاحب کتاب لکھتے ہیں اور تو بڑے شوق سے پڑھتا ہے تو پھر گلہ احناف پہ نہ کر کے امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے، بلکہ تجھے زیادہ ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ او حنفیو تم تو بہت اچھے ہو، صحابہ کے شاگرد کی تو مان رہے ہو، اسی تے 1400 سال دے مولوی دی من رہے ہیں، 14 سال بعد کسے مولوی دی مان کے بیٹھے ہیں. تھوڑا سا تو گزارا کر دو. چلیں لے ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع نہیں کیا، منع کیا تو دکھاؤ. بیٹا میں تیری یہ شاطرانہ چال جانتا ہوں. حضور پاک نے رفع الیدین کا حکم بھی نہیں دیا، حکم دیا ہے تو دکھاؤ. ایک بات تو نے کی، ایک میں نے کی. کہتے ہیں منع نہیں کیا، میں کہتا ہوں حکم نہیں دیا. تو کیا کرے گا؟ اس دھرتی پہ تو مجھے ایک روایت دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، میں حکم دے رہا ہوں رفع الیدین کرو. اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حکم نہیں کیتا لیکن خود کیتا تا ہے. میں کہ جی منع نہیں کیتا، خود چھوڑاتے ہے. جی ہاں جی ٹھیک ہے، تو حکم نہیں کیا تو ہے. میں نے کہا اگر منع نہیں کیا تو چھوڑا تو ہے. اور میں تجھے منع بھی دکھا دوں، تیرا منہ مانگا شوق پورا کر رہا ہوں. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ 180، قدیمی کتب خانہ کراچی، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے خرج علینا رسول اللہ وکننا صلینا، اللہ کے رسول تشریف لائے، ہم اکیلی نمازیں پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. اوے میں تمہیں شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلاتے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ حضور کے لفظ میرے نہیں ہیں. مالی اراکم رافعی ایدیکم، تم رفع یدین کر رہے ہو کأنہا گویا اذناب خیل، یہ گھوڑوں کے دم ہیں، شمسن شریر گھوڑے، اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو. صحیح مسلم نہ ہو، جابر ابن سمرہ راوی نہ ہو، کتاب الصلاۃ نہ ہو، صحیح روایت نہ ہو، میری سزا گولی ہے. لیکن حدیث ہو صحیح ہو، پیغمبر کا صحابی جابر ابن سمرہ راوی ہو تو پھر ماننا. اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ امام نووی نے فرمایا تھا یہ روایت تو سلام والے رفع الیدین پہ ہے. میں نے کہا تم کہتے ہو اللہ اللہ رسول کی مانیں گے کسی اور کی نہیں. امام نووی اللہ اللہ کا رسول ہے، المتوفى 776 ہجری. بات کرتے ہو امام نووی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کے پورے 600 سال بعد آنے والے ایک مولوی کی بات تم نے مان لی. رسول اللہ نے تو لفظ یہاں سلام کا نہیں دیا، یہاں سلام والی روایت دوسری ہے، مکمل نماز والی روایت الگ ہے. اچھا بات ماننی تھی امام نووی کی، تو امام نووی نے تو صحابہ کو دیکھا بھی نہیں ہے. جس نے دیکھا ہے وہ پیغمبر کا صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ ہے، اس کی مان لیتے. اگر امتی کی ماننی تھی اس کی مان لیتے.
थोड़ा सा गुजारा। मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने इसी जगह पे लिखा है, रवाहु मुस्लिम व युफीदुन नस्ख। मेरे दोस्तों, इसलिए मना वाला जुमला कम अज कम मुझे ना कहना। पीएचडी इन अरेबिक, पीएचडी इन अरेबिक लैंग्वेज। इनका एक मुनाज़रा आया था मुझसे 2014 में गुफ्तगू करने। आप यूट्यूब पे लिखे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी तर्क रफ़ैदात मुनाज़रा, आपको आगे मिलेगा। 1 घंटे से ज़ायद वो मेरे सामने यूं तड़पता रहा बेचारा, इस हदीस का वो जवाब ना दे सका। मुझे कहता था इसका तर्जमा हाथ हिलाओ। मैंने कहा एक मिनट, राफ़िई ऐदीकुम, अब तर्जमा कर रफ़ा यदैन। नहीं करता तो मैंने पेन निकाला, मैंने कहा अब कर दे। करता तो फंसता। जिधर देखता हूँ उधर मौत ही मौत है। ठीक है यार, लोग तो कहते हैं ना उधर तू ही तू है। मैं तुम्हें इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, मैं तुम्हें मसला समझा रहा हूँ। तो जिधर देखता हूँ उधर मौत ही मौत है, तो क्या तर्जमा कर दो। 1 घंटे के बाद कहा जी कल आऊँगा। मैंने कहा बड़े अक्लमंद हो, क़यामत को भी कल क़यामत कहते हैं, उससे पहले तूने नहीं आना, और वो वाकई नहीं आया। तो इसलिए थोड़ा सा गुजारा, इस जैसे अड़ंगी वाले सवाल मुझसे न लिखना। मैं तुम्हारे घर से आया हूँ, अंदर को जान के आया हूँ, बाईपास से नहीं आया, अंडरपास से आया हूँ। मसलक देवबंद तबलीगी जमात, इनकी मालदा फौत हो गई, भाई फौत हो गए, माँ और भाई का जनाजा फ़लाँ फ़लाँ से पढ़वाया, मुफ्ती साहब से पढ़वाया। दरियाफ्त अमल ये है, माँ की वसीयत पे अमल करें या हमेशा गुस्ताखों को पढ़वाएं। ये इलाकाई मसला है, इलाकाई उलमा इसको हल कर देंगे। नमाज जनाजा के मुत्तसिल बाद जो दुआ है वो कौन सी है? मेरे दोस्तों, नमाज जनाजा के बाद दुआ है, लेकिन कब्र पे जाके। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही मांगी है। नमाज जनाजा के सलाम के बाद अल्लाह के रसूल ने दुआ नहीं मांगी। इस पर कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भाई कहता है ना कि हुज़ूर पाक ने दुआ मांगी है, उसे कहो जी बिल्कुल ठीक है, पेन निकालें जेब से, उसके हाथ में कागज़ दे दें और पेन दे दें। उसे कहो हुज़ूर पाक ने अगर नमाज जनाजा के सलाम के फ़ौरन बाद दुआ मांगी है, वो दुआ के लफ्ज़ लिख दो। खुदा की कसम लफ्ज़ तुम लिख के दे दो, अमल सबसे पहले मैं शुरू करूँगा। हुज़ूर के लफ्ज़ दिखा दो। इस धरती पे कायनात तो उलट पुलट हो सकती है, हुजूर के लफ्ज़ तुम नहीं लिख सकते, न सही न ज़ईफ़, कोई भी नहीं लिख सकते। क्यों? न सही रिवायत न ज़ईफ़। क्यों? कि हुजूर ने मांगी जो नहीं है। जब मांगी जो नहीं है तो लफ्ज़ ही नहीं है। तो मेरे भाई, जिसे हुजूर ने नहीं मांगी तो मैं भी नहीं मांगता, हुजूर ने नहीं मांगी तो मैं भी नहीं मांगता, लिहाजा मुझे अपनी दुआओं पर मजबूर न करो। अइम्मा सलासा जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से फ़ुरू इख्तिलाफ़ करें, इन्हें मुज्तहिद मुतलक कहा जाता है। इस तरफ साहिबाइन करें तो इन्हें मुज्तहिद फिल मज़हब कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? अगर कहा जाए कि साहिबाइन मुक़ल्लिद हैं फ़ुरू में तो मुज्तहिद हैं, सवाल पैदा होता है इस्तिंबाती उसूल व फ़ुरू क्या है? आप तखस्सुस फिल इफ्ता की क्लास में दाखिला ले लें, इन सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। आपका सवाल अवाम के जहन से ऊपर है तो आपका जवाब अवाम के जहन के मुताबिक क्यों होगा? नो इशू। असहाबुत तरजीह या असहाबुत तखरीज, मैं इनका फ़ैसला आपको समझाए दूँगा। आप तखस्सुस फिल इफ्ता में तशरीफ़ लाइए। कुछ लोग कहते हैं हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब का कोई बिज़नेस नहीं तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है? मैं पूछता हूँ, इमरान खान का कोई बिज़नेस नहीं है, इसका पैसा कहाँ से आता है? आप इसका जवाब दे दें, मैं उसका दूंगा। इमरान खान के फॉलोवर्स हैं तो मौलाना फजल रहमान कोई लावारिस है? जेब में रखो अपने सवालात। अगर इनका पैसा करप्शन का है मौलाना का, तो 4 साल से गवर्नमेंट इनकी रही है विफाक में, और तकरीबन इनकी गवर्नमेंट 10 साल से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। इनमें जुर्रत है तो मौलाना की करप्शन साबित कर दे। ऐसी खामखा से एतराज़ात आपने लगाए हुए हैं। नमाज में सूरत फातिहा, इसका जवाब मैं आपकी खिदमत में दे चुका हूँ। मुख्तसर वक़्त में उलमाए सू और उलमाए हक में फ़र्क वाज़े करें। उलमाए सू दरबारी मौलवी होते हैं, हुकूमत के कासा लेस होते हैं, हक बात बयान नहीं करते, और उलमाए हक बात बयान करते हैं। हज़रत सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है रफ़ुल यदैन की। सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है रफ़ुल यदैन ना करने वाली। करने वाली आपको दिखती है, ना करने वाली नहीं दिखती। हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है, उस पर कोई रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं है, तो लिहाजा उसकी बात भी तो आप देख लें। फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ, फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ को सबूत है बाकायदा हदीस पाक। अगर आपने देखनी हो तो 6 हदीसें मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह ने मारिफ़ुस सुनन में लिख दी हैं, आप इसको भी देख लें।
नाफ के नीचे हाथ बांधने की मैंने आपकी खिदमत में हज़रत अली की रिवायत अभी पढ़ दी है। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम का राफ़िज़ियों से इत्तेहाद है, सही है तो कर लेना चाहिए, ये नहीं है। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुमुल आलिया आलिम है, उलमाए कराम के कायद हैं, उन्हें मुकम्मल तफसीलात का इल्म है कि इससे किस तरह किया जा सकता है, किस तरह नहीं किया जा सकता, सारे मामलात से मौलाना वाकिफ़ है। इसलिए आप मौलाना के बराबर के हैं तो एतराज़ करें, उनसे कम है तो आप बात को मान लें।